السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 441 سے پڑھیں گے اور نئی سورۃ زخرف شروع ہو رہی ہے، وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ستمبر کی آج 13 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، وأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا نام ہے زخرف۔ عربی میں زخرف سونے کو اور سنہرا پن کو کہتے ہیں۔ بات آئے گی انشاءاللہ، یہ جملہ سورت کے اندر موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے ملمس سازی، اس کو بھی کہتے ہیں ملمس سازی کرنا، اور ایسا اس میں پانی چڑھا دینا۔ تو سورت کا نام یہ ہے، تو یہ نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور کی نازل کردہ سورت ہے۔ وہی 89 آیا، اس میں 89 ہوتے ہیں، تو یہ اتنی اس کی آیات ہیں، وہ سب رکوعات، اور اس کے اندر 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آغاز کر رہا ہوں، ہر پڑھنے والا، کسی کام کی ابتدا کرنے والا، اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ حامیم والکتاب المبین، یہ حامیم 2 حرف ہے حروف مقطعات میں، حا اور میم۔ تو یہ ان 29 صورتوں میں سے یہ بھی صورت ہے جس کے ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کی ابتدا میں 2 حرف آئے ہیں۔ یہ سورہ زخرف بھی ان صورتوں میں ہے، اور آخر میں رسول پاک کا ارشاد پاک ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں ان حروف کا مطلب، مقصد کیا ہے۔ اگرچہ مفسرین بہت کچھ لکھا ہے، کسی نے اللہ کے نام لکھے ہیں، کسی نے قرآن میں صورتوں کے نام لکھے ہیں، کسی نے اللہ کی صفات کے تذکر کی ہے، حتیٰ کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، جہاں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں پھر یہ ساری باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں۔ بعض احادیث ذکر آتا ہے جناب علی مرتضیٰ سے، حضرت علی وظیفہ کرتے تھے، یا ہا یا میم یا عین یا صاد، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے، اور وہ روایت اور قول بھی درست ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کئی دکانداروں نے یہ حروف ہا میم عین سین کا کتبہ بنا کے لٹکائے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، لیکن وہ کتبہ بنا کے دیوار میں لٹکا دی، تو اسی جانو دیار جانا۔
قرآن چومنے اور جھومنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے، سمجھنے، بیان کرنے، عمل کرنے، آگے نافذ کرنے کے لیے۔ میں نے 10 باتیں کر لی، پڑھنے، تلاوت کرنے، غور کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے نافذ کرنے، پہنچانے کے لیے۔ سر چوما جوما قرات ہو رہی ہے، قاری صاحب نے بڑا کمال پڑھا ہے، بہت بڑی شاندار رہی، مدیں بڑی کی ہیں، نعرہ سارے مار کے گھر پتہ نہیں اس کا لکھا ہوگا۔ تو ارشاد ہوتا ہے اللہ عالم بمرادی، اس کا مطلب مقصد اللہ بہتر جانے۔ آگے ول کتاب، قسم ہے اس واضح کتاب کی، مراد کتاب قرآن مجید ہے، اس کتاب ہدایت کی قسم ہے جس کے اندر سارے معاملے واضح ہیں، دو ٹوک مسئلے ہیں، جنت والوں کے، جہنم والوں کے، سچوں کے، جھوٹوں کے، شاکرین کے، صابرین کے، معاندین کے، منافقین کے، مومنین کے، اور اللہ طول سارے دنیا۔ یہ ساری چیزیں واضح ہیں، اس کا کوئی بہام، کوئی اشکال، کو دو باتیں، دو رائے نہیں، واضح باتیں ساری۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کتاب جو واضح کتاب ہے، پڑھی جانے والی کتاب جس کا نام قرآن ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید اس کتاب کا نام ہے۔ اصل نام قرآن اور فرقان دو بڑے نام ہیں، اس کے علاوہ بھی تقریباً 54 نام ہیں جو قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے بیان کیے گئے۔ کتاب بھی ہے، ذکر بھی ہے، الکتاب بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، شفا بھی ہے، یہ ناموں میں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ارشاد فرمایا ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ رسول بھی عربی ہے، زبان عربی ہے، جنت میں زبان جنتیوں کی عربی ہے، اور رب العالمین نے عربی بول کر یہ کتاب کلام اپنا نازل کیا۔ اس سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ نے بول کے بیان کیا، بول کے جبرائیل کو سنایا، اور جبرائیل نے آگے رسول پاک کو سنایا، رسول پاک نے کاتب وحی کو سنایا، کاتب وحی نے آگے پڑھا، لکھا ہے، اور یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے یہ بیان حفظ کر کے، یاد کر کے، لکھ کے ہم تک پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ و مامون رہے گا۔ علت کیا ہے؟ کیوں عربی لغت، عربی زبان میں ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا؟ لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو۔ اس کا معنی ہے شریفانہ انداز اپناؤ، سنجیدہ ہو جاؤ، اس کو ڈیپلی اس پر غور فرمائیں، اور بنیادی طور پر اس کے اندر دو باتیں، بنیادی طور پر اس کے اندر دو باتیں، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ کچھ چیپٹر ایسے ہیں جن کو بولتے ہیں اوامر، یہ کئی دفعہ بات ہوئی، اللہ کے احکامات، فرامین، ارشادات۔ کچھ ہیں منہیات، اس کا معنی انہوں نے کچھ روکا ہے، کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ نہ کرنے کا فرمان جاری کیا ہے۔ اب سادی سی بات ہے، جو اللہ نے حکم دیا کرو وہ کیا نہ جائے، تو جس سے اللہ تعالیٰ روکو رک جاؤ تو اسے روکا نہ جائے، تو فیصلہ آپ کر لیں۔ ہم نے کیا جانا، کیا ایمان لیا، کیا ہمارے اندر ہے، جذبہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، عمل کیا ہے، کردار کیا ہے، روش کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، سب پہ بات ہو سکتی ہے۔ وہ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کرو وہ کرتے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا نہ کرو وہ کرتے جا رہے ہیں، لوٹیاں ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، شعور بیدار ہو۔ ایک اور بات ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ اولئک کل انعام، فرمایا یہ تو مال مویشی، ٹوٹ ڈنگر، کٹے بچوں کی طرح، بل ہم اغلو، بلکہ ان سے بھی کیا گزرے، وہ کٹا بچہ، لیلا بکرا اور وہ بچہ یہ مالوں کو پہچانتا ہے، یہ مجھے دانہ دیتا ہے، پانی پلاتا ہے، مجھے چارہ دیتا ہے، سمجھتا ہے یہ پیدا کرنے والا نہیں، مربی مالک ہے یہ میرا۔ تو جس بندے کو ساری زندگی نہ پتہ چلے مجھے رزق دینے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو فراش بنانے والا کون ہے، آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے، تو اس بندے پر آپ تبصرہ کریں وہ کیا شے ہے؟ آپ فیصلہ کریں نا یہ کہ یہ کلندر ہے کیا، روٹی پوری کھاتا ہے، بات ضرور کرتا ہے، بعض واسے کرتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، لڑائیاں لڑتا ہے، پھر گالیاں بھی دیتا ہے، اپنا حق چھیننے کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن اللہ کی پہچان ہی ساری زندگی۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ کتاب جو ہے یعنی قرآن مجید
الکتاب لوح محفوظ، ماسٹر کاپی سادے لفظوں میں اساسی بنیادی کتاب لوح محفوظ ہے، اس کے اندر اس کا ریکارڈ کاپی موجود ہے۔ فرمایا لدینا، ہمارے پاس، اللہ فرماتے میرے پاس لوح محفوظ میں اس کی ماسٹر اصل کاپی موجود ہے۔ اور کیا ہے؟ لعلی حکیم، اور یہ بڑا عزت و احترام والا کلام ہے، اور اس کا حکمت و دانائی کی باتیں ساری پرو دی گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے، ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے، اطمینان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، اور اللہ کا ذکر فکر کرنے سے اس کا روحانیت قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح کسی ایک بزرگ نے اپنے انداز سے اس کا مفہوم عام پیش کیا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ جب ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر سکون، راحت، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، کیا ہم اس ذکر کو، یہ جو قرآن جس کا نام انا نحن نزلنا الذکر، یہ نصیحت نامے کو کیا آپ سے ہٹا دیں، مٹا دیں، اور اس کو ناپید کر دیں، تمہارے سینوں سے اس کو نکال دیں؟ سوال کیا جائے، تم اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، تمہارا دل نہیں کرتا پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے سے، تو کیا ہم، تم چونکہ اسراف کرنے والے اور اب زیادتی کرنے والے لوگ ہو، تو کیا ہم آپ سے یہ کتاب کو اٹھا لیں؟ رسول پاک کو ہم جو نازل کر کتاب سکھائی ہے تو آپ کی تعلیمات کے لیے، کیا اس کو ناپید کر دیں؟ یہ سوال کیا تھا۔ فرمایا نہیں، ہم ایسے کریں گے نہیں، لیکن آپ کے لیے ایک سوال پیدا ہوا ہے، کیوں تمہارا دل نہیں کرتا؟ کیوں تم دل لگا کے اس کو پڑھتے سنتے نہیں؟ کیوں نہیں اس کو یاد کرتے، عمل کرتے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو اٹھا کے فارغ کر دیں، اس کو ناپید کر دیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا، فرمایا نبی محترم کتنے انبیاء رسول تشریف لائے، بن نبی فی الاولین، یعنی پہلے قوموں میں، پہلے ادوار میں کتنے نبی رسول تشریف لائے؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ رسول کریم آخر الزمان آیا ہے، رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک جزوی طور پر ذہنشین فرمائیں۔ قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول پاک اللہ کے رسول ہیں، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، آپ کی اولاد ساری جوان جو چھوٹی بچپن میں مذکر بیٹے فوت ہو چکے ہیں، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اس کا مطلب بیویاں آپ کی بیٹیاں 4 موجود ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد رسالت باپ کی آمد کے بعد دنیا میں اللہ کی طرف ایک رسول نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ کوئی شخص جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک سارے نبیوں کو مانتا ہے، سب نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، حتیٰ کہ رسول پاک پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسول نبی مانتا ہے، لیکن اگر وہ خاتم النبی نہیں مانتا اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا۔ اپنے ایمان کی اصلاح کرے۔ یہ نبی بھی آخری ہے اور بات بھی آخری ہے، نبی بھی آخری اور بات بھی پیغمبر کی آخری۔ میں اس کی سادی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ رسول پاک کی بات آخری کیا ہے؟ آپ نے مرغا ذبح کرنا ہے، آپ نے بٹیرا ذبح کرنا ہے، مرغ ذبح کرنا ہے، گائے بکروٹا ذبح کرنا ہے، تو تعلیمات کیا ہے؟ صرف پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا پڑھو؟ لیلا کوئی نہیں ہے ویسے پڑھ لو، نہ مرغ ہے، بسم اللہ ہے، تو بھی پڑھ بچیا، سونا لگنا ماشاء۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ ہے اللہ اکبر۔ اگر جلال آ جائے اے پیارے ہم اور کہتا یار چھڑو ہی نہ بھی پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ ساری پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوسرا کہتا ہے چھڑو فاتحہ میں الرحمن پڑھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ کہتا ہے میں سورہ مزمل پڑھوں گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب بیڑا گرک ہو جائے گا ککڑ دا۔
یہ بات آخری ہے. جس طرح رسول پاک، اس کا مطلب نہیں قرآن ٹھیک نہیں، اس کی برکت نہیں، وہ نور نہیں، ہدایت نہیں، وہ سارا کچھ ہے، لیکن یہاں نہیں پڑھنا تھا جہاں رسول پاک نے فرمایا مور مدینے والے سے لگوانی ہے. یہ رد و بدل کرنے کی خرابی ہے. ویسے تو قرآن ہے سارا ملتبہ ہے، تے بھوک لگی ہوئے تے قرآن دی ادا پڑھ کے پھوکیے تے بھوک لے جاتی. 2-3 سپارے پڑھ کے پھوک مارو. کیوں جی تجربہ کیتا کہ نام لینے پہن گے دو، اتوں دال بھی لینی پے گی، پانی پا کسی کو پوچھ کے 2 گلاس پی لو، بھوک لے جائے. کہ دامی کرتے رہو سارا قرآن پڑھ کے، حدیثاں پڑھ کے، بخاری مسلم میں روایتاں سنا کے، اور بھوکا مر جائے گا بندہ. ہم نے رستہ نہیں اپنایا جو اپنانا چاہیے تھا. سردی لگی ہوئی ہو تو وہاں درود شریف پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، انا للہ پڑھیں گے، التحیات للہ پڑھیں گے. کمبل دماغ کو دیتے تو ہیٹر چلاؤں تو سردی لگے. الٹے کام کر کر کے ساری زندگی ہم نے گڑبڑ کر دی. اور کتنے لوگ پہلی قوم میں کتنے انبیاء رسول تشریف لائے. وما یاتیہم من نبی، ان کے بعد نبی کا بھی کوئی نبی آیا الا کانوا بہ یستہزئون، مذاق اڑاتے ہیں. اچھا جی یہ بھی نبی آ گیا، اچھا جی یہ نبی ہے جو ہمارے ہوں انہوں نبی کیسے بنایا؟ نہ اس کا کوئی گھر ہے، نہ اس کے بعد کوئی بات ہے، نہ اس کے بعد اس کا باغ نہیں، زمینیں نہیں. انہوں نے اس طرح تصور پیش کیا کہ نبوت کے لیے بندے کو 2-4 کلے زمین ہی ہونی چاہیے، ایک آدھا چھوٹا موٹا باغ ہونا چاہیے، اور نہ سکورٹی گارڈ دو بندوقاں نہیں ہونے چاہیے. یہ تصور پیش کیا انہوں نے. فرمایا ایسے نہیں ماننا، یہ نبوت مثل الاولین. ہم نے بھی ذرا سخت ہے، مضبوط ہے، کن ٹوٹے تھے، دوسرے لفظوں میں ہم نے تباہ کر دیا. بطش میں، پکڑ میں جو لوگ اب دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے بچے مزدور لوگ چھتر مار رہے ہوتے ہیں، مزدوروں کو مار مار کے انہوں نے لہو لہان کیا ہوتا ہے. یہ ساری چودرا اور ساری سرداری اور ساری چودر کا سارا نتیجہ ہے. سید الانبیاء کی تعلیمات ہی نہیں. 10 سال خدمت کی ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرماتے ہیں 10 سالہ زندگی آپ مجھے کبھی نہیں فرمایا تو نے کیوں کیا ہے. برا حال اے استاد سب لگے تعلیم دے. ارشاد ہوتا ہے بمبزا مثل اولین، پہلوں کی کتنی مثالیں گزر گئی ہیں کہ کہاں کہاں مارے گئے، کہاں کہاں ان کو تباہ کیا، کہاں کہاں ہلاک کیا، لیکن وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے باوجود ارشاد ہوتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، ان سے اگر آپ پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو کس نے بنایا ہے؟ دادا صاحب نے بنایا ہے، عبدالقادر جیلانی نے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو کہیں گے اس کو او برتر اللہ جاننے والے علی القدیر نے بنایا. یہ مشرکین کا عقیدہ ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب کبھی وہ مشکل میں آتے، کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بمبر میں پھنس جاتی تو سارے لات منع حبس کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا نعرہ لا الہ الا انت، لا الہ پڑھو ایک باری مٹھا پڑے جو سواد ہونا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر وہ یہ نعرے مارتے کہ ایک کام ساڈا صرف اللہ نے کہا. لات مناد حبل سارے کلندر فارغ ہو گئے. اب کتنے بابے غرق ہو گئے. اب تو انڈیا میں کتنے ہندو غرق ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے ان کے بڑھاوے اور اپنے ان کے معبود اور ان کے جتنے ٹھاکر ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، اور مورتیاں، تو اب ان کو آپ غرق کر رہے ہیں، کہنے والے چھتر مار رہے ہیں، چھتر بھی مار رہے ہیں، تکے بھی دے رہے ہیں، اور تو ککھ نہیں جیتا لہذا سے چھڑ کے اتلے نہ من رہے. یہ دنیا کے اندر فرمایا مزا مثل اولین، یہی اشارہ میں کرنا چاہتا. یہ تو پہلوں میں کتنی مثالیں گزر گئی ہیں. ارشاد ہوتا ہے والا ہاں ارشاد ہوتا ہے والا انسان من خلق السماوات، پھر آگے تفصیل ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا تھا، جس نے زمین کو فراش بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، زمین کے اندر رستے بنائے، وادیاں بنائیں. اللہ اکبر، پہاڑوں کے درمیان وادیاں، رستے، ہم نے یہ سارے سلسلے بنائے جس ذات لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کر دو. یہ کیٹو پہاڑ ہے، یہ فلانا پہاڑ ہے، یہ سانگلا ہل ہے، یہ فلانا رستہ ہے، یہ ادھر جا رہی ہے کیلشیر ہے، یہ سارے سسٹم دے کر رستے حاصل کر کے منزل پر پہنچو. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ وہ ذات گرامی آسمان سے ایک انداز ایک مطابق بارش نازل فرماتا ہے
کبھی اللہ تعالیٰ پھر بادلوں کو پھاڑ دیتا ہے، اندازے غلط ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن قانون یہی بنایا کہ آسمان سے فرشتے قطروں کو لے کر زمین تک آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا۔ انشرنا بھی بلدۃ میتا، پھر ہم پانی کی مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، جب قہر آ جائے تو پھر زندہ زمینوں کو اللہ مردہ بنا دیتے ہیں پانی کے انبار اور دریا چلا کے۔ آپ کے علم میں جہاں جہاں نظر جاتی اس طریقے سے سارے تالاب اور سارے ندی نالے بنے ہوئے، ان جگہ کہیں لوگ بستے نہیں دے، ویرانے آ گئے، آبادیاں ختم ہو گئی، بندے مر کھپ گئے، مال مویشی غرق ہو گیا، مر گیا اور سڑ گل گیا، انداز کی بدبو شروع ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ فرمایا یاد رکھو فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح تم دوبارہ پھر اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اتنا ہی تھا۔ ارشاد ہوتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو حامیم حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم مرادی، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس واضح شاندار کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن پڑھی جانے والی کتاب جس کا نام بھی قرآن بل ہو، قرآن مجید فرمایا ہے، تو یہ عربی لغت ہے، لعلکم تعقلون، عقل سے آپ کام لیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ قرآن پاک جو ہے ام الکتاب سے لوح محفوظ ہے، جو ماسٹر کاپی ہے اللہ کے پاس، لدینا، اللہ کی شاہ ہمارے پاس جو اصل کاپی ہے، اساسی کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، لعلی حکیم، تو یہ قرآن بڑا بلند و کرد و مندرت والی، اور اس کے اندر حکمت و دنائیوں سے بھری ہوئی عبارتیں موجود ہیں۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم آپ سے اس نصیحت کو ہٹا دیں، آپ کے اعراض کی وجہ سے مٹا دیں، اس کو ختم کر دیں، آپ کے سینوں سے ختم کر دیں۔ ان کنتم قوما، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم زیادتی کرنے والی قوم ہو، تم اندازہ نہیں ہے تمہیں ہم کیا زیادتیاں کر رہے ہیں، نہ ادب، نہ احترام، نہ فکر، نہ ذکر۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں ہم نے کتنے انبیاء رسول بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں کبھی آیا ان قوموں کے پاس اللہ کی طرف کوئی نبی رسول مگر اس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُ بَطْشًا، پھر ہم نے ان میں سے ہلاک کر دیا جو زیادہ مضبوط ہے، طاقت میں، قوت میں، بطش میں، پکڑ میں، جو زیادہ معاشرے میں تھے۔ وَمَضَىٰ مَثْلًا، ایسے ہی پہلے مثالیں گزری ہیں، ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهُ فِي الْبِلَادِ، جس دن جیسے پیدا نہیں کیا گیا تھا ان کو، ان بھی مارا اور ہلاک کر دیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ جواب میں کہیں گے خلقہن العلی العظیم، اس کو عزیز العلیم، اس کو پیدا کیا ہے زمین و آسمانوں کو اس غلبے والے نے جو ہمیشہ غالب رہا ہے، بلند و بالا ہے، جاننے والا ہے، علیم ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، زمین کے اندر کئی راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ اور منزل پہ پہنچو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس وہ آسمان سے پانی نازل کیا خاص اندازے کے مطابق۔ فانشرنا بہ بلدۃ میتا، پھر ہم نے اس سے مردہ خطوں کو، شہروں کو ہم نے اس میں کیا کیا، زندہ کیا، پھیلایا۔ کذالک تخرجون، ایسے ہی تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے، بنائے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے۔